إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ پیچھے آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی حمایت سے مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ جن لوگوں کا نفاق ظاہر ہو جائے تو ان کی کسی بھی درجے میں حمایت کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اہم ہدایت ان آیات میں دی گئی ہے جن کو میں نے ابھی تلاوت کیا، اور ان کا ترجمہ یہ ہے۔ پہلے ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس کا شان نزول اور اس سے متعلق احکام وغیرہ انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سجھا دیا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے اس سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ارے تمہاری بساط یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جکڑ کر ان کی حمایت کر لی، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا،
اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے ہیں اور یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ یہ آیات کریمہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ وہ واقعہ امام ترمذی نے اپنی جامع میں اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ پہلے اس واقعے کو سمجھ لیا جائے کیونکہ اس کا شان نزول ہے، لیکن جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ اگر وہ کسی خاص واقعے کے پس منظر میں کوئی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ان خاص واقعے سے متعلق تو اس سے حکم معلوم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس سے ایک عمومی اور اصولی ہدایات بھی ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ملتی ہیں۔ یہی صورت ان آیات کے بارے میں بھی ہے۔ تو یہ آیتیں اگرچہ عام ہدایتوں پر مشتمل ہے مگر ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک خاندان تھا جو بنو عبیرق کہلاتا تھا۔ اس کے ایک شخص نے جس کا نام بشر تھا، وہ ایک ظاہری مسلمان تھا اور اندرونی طور پر منافق تھا۔ اس نے ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ غلہ اور کچھ ہتھیار چرا لیے، اور غلہ لے جاتے وقت ہوشیاری یہ کی کہ غلے کی بوری کا منہ اس طرح کھولا کہ تھوڑا تھوڑا غلہ راستے میں گرتا جائے، یہاں تک کہ ایک یہودی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر بوری کا منہ بند کر دیا، اور بعد میں چوری کیے ہوئے ہتھیار بھی اسی یہودی کے پاس رکھوا دیے۔ جب چوری کی تفتیش شروع ہوئی تو ایک طرف غلے کے نشانات یہودی کے گھر تک پائے گئے اور دوسری طرف ہتھیار اسی کے پاس سے برآمد ہوئے۔ اس لیے شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہونے لگا کہ چوری اسی یہودی نے کی ہے۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہتھیار تو میرے پاس بشر نامی شخص نے رکھوائے تھے، مگر چونکہ وہ اس پر کوئی گواہ پیش نہ کر سکا اس لیے آپ کا رجحان اس طرف ہونے لگا کہ وہ جان بچانے کے لیے بشر کا نام لے رہا ہے۔ دوسری طرف بشر کے خاندان بنو عبیرق کے لوگ بھی بشر کی وکالت کرتے ہوئے اس بات پر زور لگا رہے تھے کہ سزا بشر کے بجائے یہودی کو دی جائے، اور اس بات کے وہ دلائل پیش کرنا چاہتے تھے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ یہ آیات کریمہ نازل ہو گئیں اور ان کے ذریعے بشر کی دھوکہ بازی کا پردہ چاک کر دیا گیا اور یہودی کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا گیا۔ بشر کو جب راز فاش ہونے کا پتہ لگا تو وہ فرار ہو کر کفار مکہ سے جا ملا اور وہاں کفر کی حالت میں بری طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ ان آیات کے ذریعے ایک طرف تو معاملے کی اصل حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی گئی، اس کے علاوہ مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے اہم اصول بتا دیے گئے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو پہلی آیت اس میں پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قانون اور اس کے نفاذ سے متعلق جو عام طور سے ادارے پائے جاتے ہیں ان تینوں کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ عام طور سے آج کل ہماری اصطلاح کے مطابق قانون جاری کرنے اور اس کے نافذ کرنے، ان دونوں کے لیے تین ادارے ہیں جو عام طور سے کام کرتے ہیں۔ ایک کو مقننہ کہا جاتا ہے، یہ وہ ادارہ ہے جو قانون بناتا ہے جیسے کہ پارلیمنٹ، اور دوسرا عدلیہ ہوتا ہے
جو قانون کے مطابق عدل و انصاف سے فیصلہ کرتا ہے. اور تیسرا ادارہ جس کو کہا جاتا ہے وکالت کا ادارہ، کہ وہ لوگوں کے مقدمات میں ان کی وکالت کرتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ان آیات کریمہ میں سے جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں ان تینوں اداروں سے متعلق واضح اور بنیادی ہدایات موجود ہیں. پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب یعنی قرآن کریم تمہارے پاس نازل کی ہے جو حق کے ساتھ ہے، حق پر مشتمل ہے. یہ ہدایت ہے مقننہ کو کہ کوئی بھی قانون اس کتاب کے مطابق کے خلاف بنانا مقننہ کے لیے درست نہیں ہے. جو بھی قانون ہوگا وہ کتاب اللہ ہی طے کرے گی. اور اس قرآن کریم کے حکم میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی داخل ہیں، اس لیے کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا بھی حکم دیتی ہے. لہذا مقننہ کے لیے ہدایت اس میں یہ ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، جو قانون بنایا جائے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو. دوسرا حصہ یہ ہے کہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس طریقے پر جو اللہ نے آپ کو سجھا دیا ہے یا سمجھا دیا ہے. تو یہاں فیصلہ کرنے کا ذکر ہے، تو یہ ایک عدلیہ کے لیے ہدایت ہے کہ وہ جو کچھ بھی فیصلہ کرے وہ ان تعلیمات کے مطابق کرے جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے. لہذا عدالت کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اور تیسرا ادارہ جو وکالت کا ادارہ ہوتا ہے اس کے لیے آگے یہ ہدایت ہے کہ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو لوگ اب خیانت کر رہے ہیں ان کی وکالت نہ کرو، ان کے طرفدار اور حمایتی نہ بنو. جو لوگ خیانت کر رہے ہیں ان کے طرفدار بننا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو یہاں اصول بیان کر دیا گیا کہ کسی دوسرے کا مقدمہ لڑنا یا اس کی حمایت کرنا، اس کی وکالت کرنا، یہ اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جبکہ موکل جس کی وکالت کی جا رہی ہے وہ حق پر ہو. اگر معلوم ہے کہ یہ غلط کار ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ گناہگار ہے، یہ خائن ہے، تو اس کی حمایت کرنا جائز نہیں. یہ تو ایک اصولی بات بھی اللہ تبارک و تعالی نے تینوں اداروں سے متعلق بیان فرمائی ہے. اور جو واقعہ میں نے ابھی ذکر کیا اس واقعے کے حساب سے اس ان آیتوں میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ اللہ نے جو کچھ آپ کو ان آیات کے ذریعے بتا دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور جو ظاہری طور پر لوگوں کی منافقت کی وجہ سے کسی اور کو مجرم سمجھانے کے قرینے پیدا کیے گئے ہیں ان سے آپ متاثر نہ ہوں، اور جو خیانت کرنے والے ہیں یعنی جو اصل چور ہیں ان کے حمایتی نہ بنے. لا تکن للخائنین خصیما. اور یہ تھا کہ جس شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو سب سے پہلے بنو عبیرق کے لوگ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے، اور انہوں نے جا کر یہ کہا تھا کہ ہمارا خاندان حسن الاسلام ہے اور اسلام اچھی طرح ہم مانے ہوئے ہیں، اور حالات بھی ہمارے خاندان کے اچھے ہیں. ہم پر ایک جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمارے ایک آدمی نے غلہ اور زرہ چوری کر لی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر
حضرت رفاعہ کے بھتیجے کو بلا کر یا بھتیجے کو بلا کر ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ لوگ ایک ایسے شخص پر الزام لگا رہے ہیں جن کا خاندان اچھا خاصا مسلمان خاندان ہے. تو اگرچہ حضرت رفاعہ جن کے گھر میں چوری ہوئی تھی ان کے بھتیجے صورتحال سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ یہ لوگ بنو بیرق کے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ بھئی تم ایسے خاندان کے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہو، تو وہ ڈر گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی لازم نہ آ جائے. اور اپنے چچا کے پاس جب پہنچے حضرت رفاعہ کے پاس، تو انہوں نے بھی جب پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو اس پر بھی حضرت رفاعہ نے یہ کہا کہ اگر حضور ایسا فرما رہے ہیں کہ وہ اچھے لوگ ہیں تو ہمیں کچھ کہتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے. تو اللہ المستعان کہہ کر خاموش ہو گئے. تو یہاں پر اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کھل کر ان کی حمایت نہیں کی تھی، ایک سوال کے طور پر یہ فرمایا تھا کہ بھئی تم ایسے شخص پر کیوں الزام لگا رہے ہو یا ایسے خاندان پر کیوں الزام لگا رہے ہو، لیکن سننے والے نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو اس تھوڑے سے رجحان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تک کہ صورتحال واضح نہ ہو جائے، جب اللہ تعالی نے تم پر حقیقت کھول دی ہے تو ان خائنوں کی طرفداری میں آپ شامل نہ ہوں. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اور ساتھ ہی فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے استغفار کیجیے. عام طور سے استغفار اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی گناہ سرزد ہو. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں کیونکہ ایک طبعی رجحان تھوڑا سا ہونے لگا تھا ان لوگوں کی طرف جو حقیقت میں مجرم تھے، اور ان میں سے ایک کا منافق ہونا بالکل واضح تھا. تو اس واسطے آپ کو فرمایا گیا کہ اس طبعی رجحان بھی آپ کے شایع نشان نہیں تھا، آپ کے بلند مرتبے کے شایع نشان نہیں تھا کہ آپ یہ طبیعت میں رجحان بھی پیدا کریں. لہذا استغفار فرمائیے اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. پھر فرمایا ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں. اپنی جانوں سے خیانت کرنے کا معنی یہ کہ ایسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جو خود ان کی جان کے لیے پھر آگے خطرناک ہے، دنیا میں یا آخرت میں. دنیا میں چوری کی سزا ملے اور آخرت میں عذاب ہو. تو جو لوگ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف سے وکالت نہ کرنا. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والے ہیں، گناہگار ہیں. یستخفون من الناس، یہ لوگ جو ہے اپنی خیانت میں، اپنے گناہ میں لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا کرتوت عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں شرماتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو انہی کے ساتھ ہے ہر وقت. دوسروں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ میری بات کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے چھپ کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کے پاس بھی موجود ہوتا ہے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جبکہ یہ راتوں کے وقت میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی تنہائی میں راتوں کو جب دوسرے مخلص مسلمان موجود نہیں ہوتے، اس وقت میں یہ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں رات کو، تو عام مسلمانوں کو تو ان کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو جانتے ہیں
کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے. پھر ان لوگوں کو جو ان منافقین کی حمایت کرنے کے لیے آئے تھے، ایک بڑے واضح الفاظ میں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہا انتم ہا اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا. ہا انتم ہا اولائی لفظی معنی یہ ہے کہ ہا کا لفظ تنبیہ کے لیے آتا ہے، اور تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ تم وہی تو لوگ ہو، تم ایسے ہی تو لوگ ہو. ہا انتم ہا اولائی، ترجمہ ہم نے اس کا اس طرح کیا ہے کہ ارے تمہاری بساط یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی. جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تو تمہاری بساط اتنی تھی کہ تم ان کی حمایت کر لیتے دنیا کے اندر. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ تو یہاں تو تم حمایت کر لو گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پہنچو گے تو تمہاری ساری کرتوت کا راز کھل جائے گا، اور تمہاری حمایت ان مجرموں کو بچا نہیں سکے گی. لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ جب کسی گناہ کا اور اس کے عذاب کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ساتھ ساتھ تسلی بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلطی سے کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے تو وہ مایوس نہ ہو، اور مایوسی کی وجہ سے کام ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تب توبہ کا دروازہ ہر وقت کھولا ہوا ہے. جب تک انسان موت کے دہانے پر نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک اس کے لیے دروازہ توبہ کھلا ہوا ہے. تو فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اور یظلم نفسہ یا ظلموا انفسہم، اپنی جان پر ظلم کرنا، اپنی جان سے زیادتی کرنا، یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے جو گناہ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے. کہ کوئی آدمی گناہ کر بیٹھا تو گویا اپنی جان پر اس نے ظلم کیا، کیونکہ اس کا نتیجہ اس کی جان کے لیے آخرت میں نہایت برا ہوگا. تو من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا. لہذا اب بھی جو لوگ حمایت کر رہے ہیں منافقین کی یا کی ہے جنہوں نے حمایت، وہ اپنے اس گناہ سے باز آ کر توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اور اس کے برعکس الٹا کام اگر کوئی شخص کرے کہ ایک طرف تو گناہ کرے، خود ناجائز حرام کام کرے، پھر کسی بے گناہ کے سر اس کو ڈال دے، تو اس کی وعید بیان فرمائی وَمَن یکسب اثما، اور کوئی شخص اگر کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، علم کے بھی مالک ہیں، حکمت کے بھی مالک ہیں. تو اس واسطے وہ جانتے ہیں کہ اصل مجرم کون ہے، اور حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض اوقات کہ اس کو فوری طور پر سزا دینے کے بجائے اس کی سزا کو کچھ عرصے مؤخر کرتے ہیں. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام
کسی بے گناہ کے ذمہ ڈال دے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ اس سے اس واقعے کے پس منظر میں بنو ابیرق کے بارے میں یہی صورتحال تھی کہ چوری تو انہوں نے خود کی تھی اور الزام ڈال دیا تھا یہودی پر، جس کو قرآن یہاں پر بریئن کا لفظ استعمال کیا کہ جو بے گناہ تھا۔ اس واسطے یہ انہوں نے دوہرا گناہ کیا کہ ایک کو گناہ کا کام کیا، دوسروں ایک یہودی کے سر ڈال دیا، تو یہ بڑا بہتان انہوں نے اپنے سر پر لادا اور کھلا گناہ انہوں نے اپنے نام اعمال میں بڑھایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وہ جو لوگ تھے بنو ابیرق کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے حمایت کی تھی بنو ابیرق کی، اور کہا تھا کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں اور یہ چوری کا ارتکاب نہیں کر سکتے، تو اس سے اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت نہ ہوتا کہ آپ کو وحی کے ذریعے صحیح صورتحال سے باخبر کر دیا گیا، تو آپ ہو سکتا تھا کہ ان کے بہکائے میں آ جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو ان کے بہکائے میں آنے سے بچایا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور اس حرکتوں کے ذریعے یہ کسی اور کو نہیں خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو ان چیزوں کا علم عطا کیا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے۔ ان آیات کریمہ سے اور خاص طور سے اس کے آخری حصے سے چند باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں اور فقہاء کرام نے اور علماء کرام نے ان سے مستنبط کی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ فیصلے کریں بما اراک اللہ، اللہ کے اس بات کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سجھائی۔ تو اس میں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سجھا دے، یہ بات تو خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جائے اور آپ کو صحیح صورتحال کا علم ہو جائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کبھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں یا کسی قضیے کے تصفیے میں اپنی رائے سے یا اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ فرماتے تو اس فیصلہ کرنے کی اجازت تو تھی آپ کو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات تھی کہ اگر اس فیصلے میں نفس الامر کے مطابق کوئی بات نفس الامر کے مطابق نہ ہوتی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اصلاح کر دی جاتی تھی۔ لہذا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا کوئی فعل یا کوئی فیصلہ جو آپ نے اپنے اجتہادی سے کیوں نہ کیا ہو وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اسی طرح آیات نازل کر کے یا وحی غیر مطلوع کے ذریعے آپ کو اس پر متنبہ فرما دیتے، جیسا کہ ان آیات کے اندر ہوا۔ لہذا اس سے یہ بات بالکل واضح معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کے فیصلوں کو شریعت میں حجت قرار دیا ہے. آپ کبھی غلطی کا ارتکاب آپ سے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ بھی نہ ہو وحی کے ذریعے. اور شاید اسی پہلو کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جو لفظ استعمال فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ کے اوپر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی ہے. اس سے معلوم ہو رہا ہے حکمت کتاب سے الگ کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اسی کو وحی غیر مطلوب بھی کہا جاتا ہے. یعنی وہ وحی تو ہے لیکن اس کی قرآن کریم کی طرح تلاوت نہیں ہوتی. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، آپ کے فیصلوں، آپ کی تقریرات، ان سب کا حجت شرعیہ ہونا واضح ہوتا ہے کہ آپ نے جو بات بھی فرمائی یا جو فیصلہ فرمایا وہ ساری امت کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے وہ ایک مستقل حجت کی حیثیت رکھتا ہے اور مسلمانوں کو اس کی پیروی لازم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بعد کے آنے والوں کے لیے، فیصلہ کرنے والوں کے لیے یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ اجتہاد نصوص کے خلاف نہ ہو. لیکن کسی کے بھی اجتہاد کو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دوسرے کے لیے حجت ہے، کیونکہ یہاں پر یہ صورت نہیں ہے کہ وحی جاری ہو اور اگر کوئی شخص فیصلہ کرے تو اس میں کوئی غلطی ہو تو اس غلطی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کر دی جائے. لہذا یہ دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا کہ میرا ہر فیصلہ یا میرا ہر اجتہاد صحیح اور حجت ہے. اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، اور اس اختلاف رائے کے تحت مجتہدین کے درمیان اختلاف بھی ہوا ہے، اور ان میں سے کسی کو بھی باطل محض نہیں کہا جا سکتا.